نگران وزیر اعظم کی جگہ نگران انتخابی کونسل کی تجویز۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 8 ستمبر 2021۔ لگتا ہے پاکستانی سیاست کا اسکرپٹ بھی فلمیں بنانے والے کسی اسکرپٹ رائٹر نے لکھا تھا۔ ہماری سیاست میں بھی وہی سب کچھ ہے جو ایک ڈبہ فلم میں ملتا ہے، یعنی سسپینس، بھڑکیں، لڑائی، مار کٹائی، سازشیں، امید، نا امیدی، کامیاب اور ناکام محبتیں وغیرہ۔ فلموں اور سیاست کی اس مماثلت میں یہ پہلو حقیقت پر مبنی ہے کہ دونوں کا اسکرپٹ اکثر پہلے ہی لکھا جا چکا ہوتا ہے اور تھوڑی بہت وقتی تبدیلی کے ساتھ فلم پردہ اسکرین پر اور سیاست انتخابی نتائج کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ ہماری سیاست کی فلم کے اسکرپٹ کے حوالے سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اکثر کردار ووٹروں کے انسانی حقوق پامال کرتے اور ان میں مخصوص نوعیت کی ہراسمنٹ پھیلاتے نظر آئیں گے۔ اس کی عام سی تشریح میں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی بیانات، الزامات، سازشیں اور جوڑ توڑ وغیرہ شامل ہیں۔ اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ اگر ایک سیاسی رہنما دوسرے سیاسی رہنما کے خلاف بولے تو اس کے فالوورز اپنے رہنما کے خلاف باتیں سن کر کتنی ذہنی اذیت میں آتے ہیں۔ ہراسمنٹ کی اس شکل کے خلاف اب تک آواز بلند نہیں کی گئی۔ یہاں فیصلہ کرنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل میں ہماری سیاست کے اسکرپٹ کو فلمی اسٹائل سے الگ کر کے ووٹروں اور عوام کی فلاح و بہبود کے فلسفے کے تحت لکھنا ہوگا، ورنہ ہمارے دیس میں سیاست گردی دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ہو جائے گی اور رد السیاست جیسا بڑا آپریشن بھی کوئی پائیدار سدھار نہیں لا سکے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ سیاستدان مائنس سیاسی خود غرضی کا نیا اسکرپٹ خود لکھیں۔ ایسی ہی سیاسی خود غرضی کی ایک بڑی مثال عام انتخابات سے قبل نگران وزیر اعظم کی تلاش ہوتی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد نگران وزیر اعظم اور نگران حکومت کا تعلق صرف روزمرہ کے ضروری ملکی معاملات چلانا ہے، جبکہ عام انتخابات کا مکمل انتظام اور نگرانی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ گویا نگران حکومت کا عام انتخابات کے نتائج سے بظاہر کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر عام انتخابات سے پہلے نگران وزیر اعظم کے تقرر کے لیے جو مبینہ زور آزمائی سامنے آتی ہے، سسپینس اور پارٹی مفادات کی جو مبینہ چالیں چلی جاتی ہیں، وہ انتخابی عمل کو مشکوک کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اس عمل کو مشکوک بنانے کے لیے 4 دلیلیں سب پر بھاری ہیں کہ اگر نگران وزیر اعظم کا تعلق چند ہفتوں کے لیے روزمرہ حکومتی کاموں سے ہے اور انہیں انتخابی عمل میں کسی قسم کی مداخلت کی اجازت نہیں، تو حکومتی اور اپوزیشن جماعتیں نگران وزیر اعظم کی تعیناتی کے لیے اتنی شد و مت کے ساتھ کھینچا تانی میں کیوں پڑتی ہیں؟ دوسری یہ کہ نگران وزیر اعظم کے لیے سسپینس، جوڑ توڑ اور پارٹی مفادات کے تحت ووٹروں اور عوام کو ذہنی ٹینشن کی ہراسمنٹ کا شکار کیا جاتا ہے۔ تیسری اہم دلیل یہ کہ نگران حکومت ووٹروں کی منتخب کردہ نہیں ہوتی، تو پھر عوام اسے اپنی نمائندہ کیوں سمجھیں اور اس پر اعتماد کیوں کریں؟ چوتھی یہ کہ امریکہ اور بھارت سمیت کئی اہم ملکوں میں نگران حکومت کی نامزدگی کا ایسا کوئی فارمولہ موجود نہیں ہے۔ یوں نگران وزیر اعظم کے تقرر کا موجودہ عمل جہاں ووٹروں اور عوام کے انسانی حقوق کی پامالی ہے، وہیں انتخابات کو مشکوک بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس حوالے سے تجویز ہے کہ مستقبل میں عام انتخابات کے لیے نگران وزیر اعظم اور نگران کابینہ کی جگہ نگران انتخابی کونسل ہونی چاہیے، جس کے قیام کے لیے پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم لائی جائے۔ اس نگران انتخابی کونسل کے مینڈیٹ میں صرف اور صرف عام انتخابات تک روزمرہ حکومتی معاملات کو چلانا اور الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے حکم پر تمام سہولتیں فوری مہیا کرنا شامل ہو۔ چونکہ اس نگران انتخابی کونسل کا مینڈیٹ غیر سیاسی ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کونسل کے ممبران میں کوئی بھی سیاسی فرد شامل نہ ہو، بلکہ یہ کونسل پروفیشنل، ٹیکنیکل اور انتظامی افراد پر مشتمل ہو۔ اس نگران انتخابی کونسل کے ممبران میں تمام اہم وفاقی وزارتوں مثلاً دفاع، امور خارجہ، داخلہ، قانون، خزانہ، پانی و بجلی، IT، انفارمیشن اور پیٹرولیم وغیرہ کے وفاقی سیکرٹری بلحاظ عہدہ شامل ہوں، جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی اس کونسل میں بطور رکن ممبر شامل کیا جائے۔ مذکورہ نگران انتخابی کونسل براہ راست صدر مملکت کی سپرویژن میں کام کرے۔ اس کونسل کا مینڈیٹ اور اختیارات بہت محدود ہوں اور اس پر مستقل سخت نظر بھی رکھی جائے۔ بالکل ایسے ہی صوبائی سطح پر بھی نگران انتخابی کونسلیں صوبائی سیکرٹریوں کے ساتھ گورنر کے ماتحت کام کریں۔ اس نگران انتخابی کونسل کے چند فوری اور اہم ترین درج ذیل فوائد نکلیں گے۔ نگران وزیر اعظم اور نگران حکومت کی تشکیل کے وقت کی طرح مذکورہ نگران کونسل کی تشکیل میں سیاسی کھینچا تانی نہیں ہوگی،
کیونکہ اس کے اراکین بلحاظ عہدہ پہلے سے ہی طے شدہ ہوں گے۔ سیاسی اراکین کی عدم شرکت کے باعث مذکورہ کونسل غیر سیاسی رہ کر عبوری دور کے ضروری روزمرہ حکومتی کام چلا سکے گی۔ نگران وزیر اعظم اور نگران کابینہ کے لمبے چوڑے پروٹوکول اور عبوری دور میں ان پر اٹھنے والے غیر منطقی اخراجات سے مکمل طور پر بچا جا سکے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1973 کے آئین کے تحت اب تک جتنی بھی نگران عبوری حکومتیں آئیں، ان میں سب سے زیادہ درویش صفت جمہوری اور ایماندار نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد تھے، جن کی نگرانی میں 1997 کے عام انتخابات ہوئے اور میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ 2/3 اکثریت سے جیت گئی۔ کیا تمام سیاسی جماعتوں نے ملک معراج خالد جیسے غیر جانبدار نگران وزیر اعظم کی نگرانی میں ہونے والے ان انتخابات کو شفاف اور دھاندلی سے پاک قرار دیا تھا؟ کیا اس وقت اپوزیشن جماعتوں نے ان انتخابی نتائج کو دل سے تسلیم کر لیا تھا؟ یہی بات 2018 کے عام انتخابات سے قبل تعینات ہونے والے نگران وزیر اعظم اور نگران حکومت کے حوالے سے کی جا سکتی ہے۔ اس ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا پڑے گا کہ آئندہ بھی نگران وزرائے اعظم اور نگران حکومت کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھا جاتا رہے گا۔ دوسری طرف مجوزہ نگران انتخابی کونسل میں سیاسی رسک بہت کم ہونے کے ساتھ ساتھ پروٹوکول اور اضافی اخراجات کا بوجھ بالکل ختم ہو جائے گا۔ وقت آنے پر آٹومیٹک تشکیل پا جانے والی اس کونسل کے باعث عوام سسپینس اور سیاسی جوڑ توڑ کی ذہنی ہراسمنٹ سے بھی بچ جائیں گے۔ مذکورہ نگران انتخابی کونسل کی تجویز حکومت اور اپوزیشن کے لیے بہت بد ذائقہ ہوگی، لیکن یہ عوام کے لیے خوش ذائقہ ہوگی۔ کیا پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ یا تھنک ٹینک ہے جو سیاستدانوں کی سیاسی مفاد پرستی والی ان کی تجاویز کے علاوہ عام پاکستانی شہریوں کی سیاسی تجاویز پر بھی غور کرتا ہو؟ شکریہ۔ دی اینڈ۔